الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد۔ دوستو ساتھیو، ایک صاحب ہیں اکرس گلوانا صاحب، انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں اور یہ آج ہم ان کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے قرآن مجید اور شیعہ کتب سے۔ اکرس گلوانا صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ دلائل دیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت منصوص من اللہ نہیں تھی، اور اگر منصوص من اللہ تھی تو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے، اور اگر نہیں ہے تو آپ دلائل دیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 67 وہ ان پر بھی ذرا کھول کر بیان کریں اور روشنی ڈالیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ امام حسن معاویہ کی بیعت کی ہے، اس پر بھی آپ دلائل دیں شیعہ کتب سے۔ تو ہم جوابات کی طرف آتے ہیں۔ میرے بھائی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت منصوص من اللہ نہیں تھی، اس کے لیے دلیل قرآن مجید سے میں دے رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ سابقون الاولون، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہے، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابقون الاولون میں میرے بھائی ابو بکر بھی ہیں اور عمر فاروق بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ عثمان غنی بھی ہیں، اور بھی صحابہ کرام ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سابقون الاولون جنتی ہیں، ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جنت میں وہ کچھ عرصے چند دن کے لیے نہیں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے پیروی نہیں کی، ابو بکر نے اور عمر نے، اور ان کو منصوص من اللہ خلیفہ نہیں سمجھا اور خلافت بھی نہیں دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو جنتی لوگ ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو امام کی معرفت نہیں رکھتے اور علی رضی اللہ عنہ کو خلافت نہیں دی تو وہ کافر ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن بہت بڑا دلیل ہے جو الحمدللہ میں دے رہا ہوں آپ کو کہ ابو بکر اور عمر اور انصار اور مہاجرین نے ثقیفہ بنی سعدہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کسی نے بھی نام نہیں لیا، مہاجرین نے اگر نہیں لیا تو انصار نے بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ان کی پیروی بھی نہیں کی، اس کو منصوص من اللہ سمجھتے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ کا کوئی ایک صحابی تو نام لیتا نا، وہاں انصار میں سے بھی کسی نے نہیں نام لیا۔ اور انصار تو یہ چاہتے تھے کہ سعد بن ابی عبادہ جو ہے نا، سعد بن عبادہ، اس کو بنایا جائے امیر، انصار میں سے کوئی ہو، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی نہیں۔ اور پھر یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کی پیروی بھی کرنے والوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے۔ تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی بیعت بھی نہیں کی، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ منصوص من اللہ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ صحابہ کرام اس کو معصوم بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اگر وہ صحابہ کرام انصار اور مہاجرین معصوم سمجھ رہے ہوتے تو یقیناً پھر کوئی تو علی رضی اللہ عنہ کا نام لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون کے پاس بھی جاتے رہیے۔ احتجاج تبریزی میں ہے کہ حضرت علی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، امام حسن حسین کو لے کر چلے گئے، اہل بیت کے پاس بھی گئے، انصار کے پاس بھی گئے، مہاجرین کے پاس بھی گئے، سابقون الاولون کے پاس بھی گئے، لیکن کسی نے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، کہ صرف 4 لوگوں نے ساتھ دیا، عمار بن یاسر، سلمان فارسی اور مقداد، انہوں نے ساتھ دیا۔ باقی جو ایون اہل بیت تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، اور انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سابقون الاولون ہیں وہ جنتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بندہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کرے تو بھی وہ جنت میں جا سکتا ہے، جو معصوم نہ سمجھے تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، جو خلافت پہلی کا حقدار نہ سمجھے وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ جا سکتا نہیں، بالکل قطعی اور یقینی جنتی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قطعی اور یقینی جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کی پیروی کرنے والے، یعنی کہ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ان سے بھی اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی۔ تو یہ بہت بڑا دلیل ہے شیعہ عقیدے کو ڈھانے کے لیے، مٹانے کے لیے یہ ایک ہی آیت قرآن مجید کی کافی ہے میرے بھائی۔ پھر دوسری جو آیت ہے التشیت والے پڑھتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ آیت قرآن مجید کی پڑھتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو وہ جتنے بھی شیعہ کتب ہیں، تفاسیر ہیں، آپ ان میں دیکھیں گے وہ کہتے ہیں اولی الامر سے مراد 12 امام ہیں، اور 12 امام ہیں جو معصومین ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اولی الامر اور تمہارے درمیان میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی طرف اس کو لٹاؤ۔ اختلاف کی حالت میں تمہارے لیے حجت صرف 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور دوسرا رسول یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اماموں کے ساتھ اختلاف رکھا جا سکتا ہے، تنازع کرنا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، یہ آیت بھی بتا رہی ہے۔ اور شیعہ کہتے ہیں کہ اماموں سے مراد ادھر 12 امام ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ النساء کی، وہ بتا رہی ہے کہ کوئی ان سے اختلاف کر لے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بندہ صرف اللہ اور رسول کو پکڑو، اگر اختلافات ہو جائیں یعنی کہ ان کے ساتھ اختلاف رکھنا جائز ہے، گناہ گار بندہ نہیں ہوگا۔ یہ آیت دوسری میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو میرے بھائی وہ جو آیت جو ہے نا وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت نمبر 55 ہے سورۃ مائدہ کی، جس کے لیے اکرس گلوانہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ انما ولیکم اللہ، یہ لوگوں تمہارے ولی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ورسولہ اس کا رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی عاجزی اور انکساری ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اب شیعہ ترجمہ یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا حاکم ہے اللہ، وہ ولی کی معنی حاکم کرتے ہیں، یعنی محبوب یہاں پر نہیں کرتے، تمہارے دوست تمہارے محبوب وہ یہاں پر معنی نہیں کرتے، وہ یہاں پر معنی کرتے ہیں کہ حاکم۔ چلو ہم انہی کی معنی کو لے لیتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارا ولی یعنی کہ تمہارا حاکم کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا حاکم اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور وہ سارے کے سارے ایماندار، ایمان لانے والے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، ان کے سارے کہتے ہیں۔ شیعہ کا ترجمہ ہے اور وہ ایمان والے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہاں پر حاکم
کس کے؟ اللہ تعالیٰ کا حاکم. یہاں ولیکم، ولی المومنین کا ہے لفظ ہے ولیکم، یعنی کہ مومنین کا ولی. یہاں ولی اللہ ہے کہ اللہ کے حاکم. اگر شیعہ کی معنی لیں کہ ولی اللہ اللہ کا حاکم، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ولی المومنین، مومنین کے حاکم کو مومنین کا حاکم اگر معنی کی جائے تو صحیح ہے، اور ولی اللہ اللہ کا حاکم معنی کیا جائے تو یہ کفر ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ شیعہ کا کلمہ یہ کفر کی طرف ہے، کفریہ کلمہ ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حاکم، اللہ تعالیٰ کا حاکم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائیں گے تو کفریہ عقیدہ ہو جائے گا. بہت بڑا بلنڈر کیا انہوں نے، بہت بڑا غلط کلمہ بنایا، بنانے کی بھی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکہ دے دیا. اب یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں. اور یہ اس آیت کے اندر کیا ہے قرآن مجید میں کہ انما ولیکم، کم کس کے مخاطب ہے؟ مخاطب کس کے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. تمہارا ولی ہے یعنی کہ مومنین کا ولی ہے، ایمان والوں کا ولی، ایمان والوں کا حاکم. اگر یہ کلمہ انہوں نے بنانا تھا تو قرآن مجید کے اس آیت کے حساب سے یہ اس طرح سے بناتے کہ علی ولی المومنین، لیکن انہوں نے ولی المومنین کے بجائے اللہ نے ان کو دھوکہ دے دیا، یہ غلطی میں آ گئے اور انہوں نے کلمہ بنا دیا ولی اللہ. تو یہ بات بھی غلط ہے. دوسری یہ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ واو کا ترجمہ یہ نہیں کرتے اور رکوع کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. ٹھیک ہے، چلو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع کی حالت میں دی. ادھر حکم ہے سب ایمان والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو. قرآن مجید کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ حجرات ہے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ رسول سے آگے مت بڑھو. تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی نہیں تھا کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پابند ہیں اللہ اس کے رسول کے، وہ تو غلام ہے، اور غلام اپنی مرضی چلاتا نہیں ہے، مرضی تو مالک کی ہوتی ہے. تو حضرت علی نے جو رکوع کی حالت میں دے دی، کہتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ آیا آزمانے کے لیے. حضرت علی رکوع کی حالت میں تھے، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کوئی صدقہ دے دو اور زکوٰۃ دے دی. تو زکوٰۃ تو 1 سال گزرنے کے بعد دی جاتی ہے، اور حضرت علی نے کیلکولیشن کیا نماز کی حالت میں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی، تو وہ تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. نماز کی حالت میں آپ زکوٰۃ کو نہیں سوچ سکتے، اگر سوچیں گے تو وہ آپ گناہ گاری کی طرف چلے جائیں گے کہ نماز میں آپ دوسری چیزیں آپ سوچ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر ان کی بات کو ہم مان بھی لیں کہ زکوٰۃ کے رکوع کی حالت میں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نہیں دی، کبھی بھی کسی پیغمبر نے نہیں دی. پھر چلو ان کی اگر بات کو مانیں تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت کی پیروی. تو یہ اہل بیت کی پیروی تو حضرت حسن نے بھی زکوٰۃ رکوع کی حالت میں نہیں نکالی، حضرت حسین نے بھی نہیں نکالی. 11 اماموں میں سے کسی امام نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نہیں نکالی. تو یہ سارے امام بھی گناہ گار ہوئے کو علی کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑا، ان کی نافرمانی کی. پھر آج تک جتنے بھی شیعہ ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ بھی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نہیں نکالتے. علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑتا ہے ان کا عقیدہ ہے اس کے اوپر لعنت. تو یہ تو پھر لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. جو بھی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نہ نکالے اس نے علی کو چھوڑا، اور جو علی کو چھوڑتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اب ہمیں بتاؤ کہ یہ انعام کے مستحق ہوئے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، علی کی پیروی نہیں کرتے، یا ایسے بندے لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. تو یہ جو آیت پیش کرتے ہیں میرے بھائی، اس پر خود کا بھی عمل نہیں ہے، اور معنی بھی غلط ہے، کلمہ بھی غلط بنا دیا. تو یہ تو ہوئی میرے بھائی آیت نمبر 55 مائدہ کی. اب آیت نمبر مائدہ کی 67 ہے، وہ آیت تبلیغ ہے. اس میں ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک،
آپ پہنچا دیں ہر وہ چیز ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دشمنوں کے مقابلے میں حفاظت کرنے والا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کے لیے کافی ہے. دشمنوں سے آپ کو اللہ بچائے گا. آپ پہنچا دیں. میرے بھائی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں تھا، اللہ کے رسول نے کوئی چیز نہیں چھپائی، تو اب یہ کیوں آیت اتری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں یہ آیت اتری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ اگر میں علی کی خلافت کا، علی کی اقتدار کا اعلان کرتا ہوں تو صحابہ ناراض ہو جائیں گے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا انسانوں سے، دشمنوں سے اللہ تجھے بچائے رکھے گا، حفاظت کرے گا. تو یہاں کہاں ہے؟ صحابہ کے بھی نام بھی نہیں ہے اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اب اس آیت سے وہ خود کچھ غلط روایت نکالتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، غلط مفہوم نکالتے ہیں. ایک ہوتی ہے قطعی دلیل. قطعی دلیل میں نام ہونا چاہیے. قطعی دلیل اس کو کہتے ہیں، نص اس کو کہتے ہیں قطعی دلیل کو. اور قطعی دلیل وہ ہوتا ہے جس کی صرف ایک معنی نکلتی ہو، دوسری معنی نکلنے کی گنجائش نہ ہو، تو ایسے دلیل کو کہتے ہیں قطعی دلیل. نص ہے یہ. لیکن اس میں تو کہیں پر بھی نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہاں تو ہے کہ ما انزل، جو کچھ بھی آپ کے اوپر نازل ہوا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے. یار صحابہ سے کیسے ڈرتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی نفری تھی اس وقت ڈرتے تھے جب کوئی بندہ بھی نہیں تھا. اس وقت توحید پیش کی. یہودیوں کے غلط مدینے میں آئے تو یہودیوں کے غلط رسومات اور غلط اعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کی. مکے میں تھے، کوئی ساتھی نہیں تھا، تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے خلاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی، شرک کے خلاف آپ بات کرتے رہے. کسی سے نہیں ڈرے جب کوئی بھی نہیں تھا. اب جب کہ اتنے لوگ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں اور بہت سارے اہل بیت بھی تھے، اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ڈر رہے تھے کہ علی کے معاملے میں جو ہے نا علی کو خلافت کا حقدار ہے اور علی ولایت کا حقدار ہے، علی مقتدر ہے، اقتدار اس کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ ڈر رہے تھے. تو یہ بات بھی غلط ہے. اگر علی اس آیت کے حساب سے جو ہے نا، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ غدیر خم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مولا ہے. تو یہ اس آیت کو بھی، حدیث کو بھی آدھا پڑھتے ہیں. وہ آپ دیکھیں پچھلے الفاظ آپ ملائیں، اللہم والا ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ ولی بن جائیں، محبوب بن جائیں. من وال علی، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دشمنی رکھیں ان کے ساتھ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن رکھتا ہے. یہ حضرت علی کی فضیلت ہے. لیکن یہ حضرت علی کے خلافت کے بارے میں ایسا کوئی الفاظ نہیں. مولا لفظ کی معنی کہیں بھی خلیفہ نہیں آئے کسی بھی ڈکشنری کے اندر کہ خلیفے کی معنی ہو جو ہے نا مولا کی لفظ ہو خلیفہ بنانا. تو یہ 17-18 معنی ہیں مولا کی. قطعی دلیل وہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ ہو جس کی دوسری معنی بھی نہ نکلے، لیکن بہت ساری معنی نکل رہی ہوں تو وہ قطعی دلیل نہیں کہلواتا. میرے بھائیوں، مولا لفظ ہے، کئی معنی ہیں. اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ اس آیت کے حساب سے اور اس حدیث کے حساب سے حضرت علی کا خلیفہ برحق ہونا ثابت ہوتا ہے، تو نہج البلاغہ میں حضرت علی کیوں انکار کرتے ہیں؟ جب اب عثمان غنی کے پاس وفات کے بعد لوگ گئے حضرت علی کے پاس کہ آپ خلیفہ بنے، تو حضرت علی نے کیا کہا
حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے وزیر بناؤ، یہ زیادہ مجھے محبوب ہے بنسبت یہ کہ میں تمہارا امیر بنوں۔ میرے بھائی وہاں پر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اب جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا تو یہ قرآن مجید کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا اور گناہ گار ٹھہرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے مفاہیم کو ہم لیں یا صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، اب اگر اس آیت سے یہ مراد تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، پہلا خلیفہ ہیں، تو اس کا مطلب کہ سارے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جن کی زبان بھی عربی تھی، تو انہوں نے نہیں سمجھا کہ حضرت علی خلیفہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ انصار نے حضرت علی کا نام لیا، نہ مہاجرین نے علی کا نام لیا۔ اور بخاری کے روایت کے حساب سے یہ ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے کے بعد بیعت بھی کر لی۔ کا مطلب حضرت علی نے بیعت کی تو قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو چھپا لیا، اور چھپا کے انہوں نے بیعت بھی کر لی، آیتوں کو بھی چھپایا۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو آیتوں کو چھپاتے ہیں من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیعہ جو ہے نا بھائی ہمارے بہت بڑا گناہ گار بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے جو آیتوں کو چھپاتے ہوں بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر آیت بتا رہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سمجھتے تھے کہ اس آیت سے مراد انما ولیکم اللہ اور بلغ ما انزل الیک من ربک اور من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ میرے بارے میں اتری ہیں اور یہ حق ہے اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اب انہوں نے ان دین آیاتوں کو چھپایا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ خود بیعت کر دی، چھپا کے ان آیات کو چھپا لیا۔ مجھے بتاؤ، اور قرآن کہتا ہے جو آیات کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپائے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے۔ بہت سخت قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیت میں لعنت کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن میں وہ نہیں کروں گا، میں اس کا ہلکی معنی لے رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بیزار ہے جو آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ تو حضرت علی پھر کہتے ہیں مجھے وزیر بناؤ، نہج البلاغہ کے اندر ہے۔ تو یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ بعد کے اندر باتیں گھڑی گئی ہیں اور یہ سارے کے سارے باتیں غلط ہیں میرے بھائی۔ تو یہ تو دونوں آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جو ہے نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کا معنی ہے کہ ما انزل، جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوپر جو بھی اللہ کی قرآن کے آیتیں ہیں پیش ہیں، دین ہے، آپ پہنچ جاتے رہو۔ تو یہ مفہوم ہے۔ اور شیعہ جو مفہوم لے رہے ہیں کہ وہ صرف حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو حضرت علی کا تو نام ہی نہیں ہے یار۔ حضرت زید نے طلاق دی تھی، قرآن مجید میں ہے، اس شخص کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں حضرت زید کا نام ہے طلاق کے مسئلے میں۔ طلاق کا مسئلہ اصولی مسئلہ نہیں ہے، اور حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن مجید میں آ رہا ہے سورۃ احزاب کے اندر میرے بھائی۔ اور یہ امامت اور خلافت جو اصول دین ہے شیعہ بھائیوں میں، اصول میں داخل ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن میں نام نہیں لیا۔ فروعی مسائل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کا نام لے رہا ہے صحابی کا، اور یہ اصولی معاملے میں نام نہیں لے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور خود علی علیہ الصلوۃ والسلام جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے مسئلہ اس کے، وہ علی کے بارے میں وہ اللہ علی کا نام نہیں لے رہا، اور جو صرف طلاق کے مسئلے کے بارے میں وہ چیز ہے غیر اہم، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نام لے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان کا شیعہ بھائیوں کا عقیدہ بالکل ہی قرآن مجید کے متصادم ہے اور غلط ہے میرے بھائیوں۔ تو اکرس گلوانہ صاحب آپ سوچیں کہ یہ شیعہ بھائی کتنے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کتنے غلط ہیں۔ تو پہلے کلمہ بنایا ولی اللہ، ولی المومنین کی جگہ پر آیت ولی المومنین کہتی ہے، انہوں نے ولی اللہ بنا دیا
کتنا جو ہے نا یہ غلط ہے. نبی اللہ اور نبی المومنین، اللہ کا نبی اور مومنین کا نبی پیغام، تو یہ کتنا غلط معنی ہو جاتا ہے. آپ تھوڑا سا سوچیں کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اب اس کو آپ کہیں گے نا کہ اللہ کا گھر. بیت المومنین، مومنین کا گھر، ایک تو نہیں ہوتا نا، فرق ہو گیا. بیت المومنین، بیوت المومنین، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں، بیوت المومنین اور بیت اللہ میں فرق ہے نا، انسانوں کا گھر اور اللہ کا گھر. تو یہ ناقۃ اللہ جو ہے نا، اللہ کی جو ہے نا وہ اونٹنی اور انسان کی اونٹنی میں فرق نہیں ہے. تو اللہ کا حاکم اور مومن کا حاکم، مومنین کا حاکم، کتنا بڑا فرق ہے. وہ بالکل کفریہ کلمہ ہو جاتا ہے میرے بھائی. اور پھر یہ جو آیات پڑھتے ہیں اس پر خود بھی عمل بھی نہیں کرتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کیا اور کوئی ڈر نہیں تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ علی کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پریشر دیا تو پھر پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ڈر رہے تھے. جب اتنی 1.25 لاکھ صحابہ تھے، جب کوئی نہیں تھا اس وقت نہیں ڈرے اور بعد میں ڈرے، اور وہ بھی صحابہ سے ڈرے. جب صحابہ بھی نہیں تھا، کافر پھل سے مکے کے اندر، مدینے کے اندر ان کے اوپر تنقیدیں کرتے رہے، یہودیوں کے رسومات کے اوپر تنقیدیں کی، قریشیوں کے عقائد کے اوپر تنقیدیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرے، کسی سے بھی نہیں ڈرے. اور ادھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں. تو یہ بات بھی بالکل 100% ہی غلط ہے. اور اس بارے میں جو بھی حدیثیں وہ پڑھتے ہیں وہ بھی ساری کی ساری جعلی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں بات کی میرے بھائی. جب آپ وہ کوئی سے اور دلائل وغیرہ دیں گے تو میں آپ کو اور بتاؤں گا. دوسری یہ ہے کہ اگر حضرت علی منصوص میں اللہ تھے تو یہ آیت ہے کیوں چھپائی. اور امام حسن نے بھی، حضرت امام حسن نے پھر کیوں کیا صلح امیر معاویہ کے ساتھ. یہ کتاب کیس کی جو ہے نا ہلالی کی کتاب ہے، تو اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا حضرت حسن نے بیعت کی ہے اور حضرت حسین نے بھی بیعت کی ہے. اور پھر جو ہے نا ان کا ایک جنرل تھا، اس نے بھی بیعت کی ہے حضرت جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ دیکھیں کہ یہ شیعہ کتاب کے اندر جو ہے نا وہ یہ روایتیں آئی ہیں کہ انہوں نے بیعت کی ہے. تو مثلا تو کیا آپ کہیں گے کہ حضرت حسن کافر کے جو ہے نا امیر معاویہ، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ ظالم تھا، باغی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب دیکھو حسن کو، معاویہ کو میرے ممبر پہ چڑھا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دینا. یہ اس طرح کی باتیں گھڑی گئیں بعد میں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کہ کافر تھا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بنو امیہ یہ شجر ملعونہ ہے، پھر کہتے ہیں شجر خبیثہ ہے، ناپاک درخت ہے، ناپاک جو ہے نا یہ ان کا شجرہ ہے. تو میرے بھائیو یہ تمام چیزیں احادیث اور یہ قرآن مجید کی آیت جو شیعہ پڑھتے ہیں، کیا یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے پھر معاویہ کو حکومت دے دی؟ اچھا، یہ پھر یہاں پر آ کر پھر کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے تو صلح کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ صلح کیا تھا. او بھائی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو صلح کیا تھا تو حکومت تو نہیں دی تھی نا ان کو. حضرت حسن تو حکومت دے رہے ہیں. کوئی بندہ 1,00,000 روپیہ بے ایمان آدمی، دھوکے باز آدمی، جس کے لیے قرآن کی آیات ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہوں کہ یہ بے ایمان ہے، تو ان کو شیعہ عقیدے کے حساب سے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، تو وہ کوئی بندہ اس کو 1,00,000 روپیہ جو ہے نا دے گا رکھنے کے لیے امانتاً فراڈی، دھوکے باز، جھوٹے مکار بندے کو، اور جو ہے نا 1,00,000 روپیہ امانت کے طور پر نہیں دیا جائے گا کہ یہ کھا جائے گا. تو ادھر حضرت حسن نے جس کے لیے قرآن مجید کے آیات گواہ ہیں شیعہ عقیدے کے حساب سے، ہمارے عقیدے کے حساب سے نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پڑھی ہیں کہ یہ شجر ممنوعہ ہیں اور شجر خبیثہ ہیں، بنو امیہ کا خاندان، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو پھر
قتل کی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو قتل کیا جائے، تو حضرت حسن نے تو قتل بھی نہیں کیا ان کو، اور بلکہ ان کو حکومت بھی دے دی، اور حکومت کے ساتھ ساتھ بیعت بھی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کافر کو حکومت تو نہیں دی، صلح ایسے تھوڑے ہوتا ہے، صلح ہوتا ہے آپس میں ایگریمنٹ کے لیے، یہ کہاں ہوتا ہے کہ صلح یہ ہے کہ ہم حکومت آپ کے حوالے کر دیں گے، ظالموں کے اوپر حکومت دے کر، اور انہوں نے پھر کہتے ہیں کہ وہ بڑے ظلم کیے، ڈھائے جو ہے نا اہل بیت کے اوپر، تو پھر اس کے اندر ظالم کے اوپر آپ خاموش بن جائیں اور ظالموں کو حکومت دے دیں، تو جنہوں نے حکومت دی وہ بھی اتنے بڑے گنہگار بنے گئے۔ اگر امیر معاویہ ظالم تھا، باغی تھا اور غلط کار آدمی تھا، دھوکے باز تھا، اور قرآن مجید کے آیات کہ اس کے بارے میں اتری تھی کہ یہ برا آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل ہونے کے احکامات جاری کیے تھے، اور پھر بھی ایسے بندے کو امام حسن صلح کر کے حکومت دیتے ہیں، تو امام حسن بھی اس گناہ میں شامل ہوگا، امام حسن بھی گناہ گار بنتے ہیں، معصوم نہیں بنتے۔ اور امام حسن نے حکومت دے کر یہ ثابت کیا کہ ہم منصوص من اللہ نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے حسن ہے نا، یہ صلح کرے گا، یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ مسلمینوں کے درمیان، یہ بخاری کی روایت ہے میرے بھائیوں، اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ خیر، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی دلائل دیے ہیں۔ اکرم صاحب، آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو انشاءاللہ العزیز مل گئے ہوں گے، امید ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مطمئن ہوں گے، اور اگر بالفرض آپ مطمئن نہ ہوں تو اور بھی سوالات ہوں آپ کے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، میں قرآن حدیث اور شیعہ کتب سے آپ کو جوابات ضرور دوں گا۔ تو جو ہے نا میرے بھائیوں، تمام سامعین حضرات جنہوں نے بھی یہ کلپ سنی ہے، اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیں، میگزیمم لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں میرے بھائی، اور پھر یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھی لوگوں تک جو ہے نا پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔